نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. میں سب سے پہلے خانوادہ نبوت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمتیں سے سجا دے، اور ولی بن ولی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدہ ذل العالی ان کا سایہ ہم پر تا دیر رہے، اور شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا ولی ابن ولی سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدہ ذل العالی، میں رات کو بھی دن کو بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو کتنا جذبہ دیا ہے، نہ اس کو اپنی رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے، بس صرف اور صرف توحید و سنت کے کام کو اپنا لگایا ہوا ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کا سایہ ہم پر دیر باقی رہے تاکہ یہ نغمہ جو ہے یہ باقی رہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے 3 حکم دیے ہیں. پہلا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرو. اللہ کے مقابلے میں تمہارے باپ کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری برادری کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سب کچھ جو ہے ہر معاملے میں اللہ کا ساتھ دو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فاتبع ملت ابراہیم، اے میرا پیغمبر دین ابراہیم کی پیروی کر. دین ابراہیم کیا تھا؟ اس نے باپ کے ساتھ مخالفت کی ہے، قوم کے ساتھ مخالفت کیا ہے، نمرود کے ساتھ مخالفت کی ہے، جان کی بازی لگا دیا ہے، اور اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے زور لگا دیا ہے. تو ہر معاملے میں اللہ کا خیال رکھو، یہ پہلی بات، یہ فرض ہے سب پر. اور دوسرا حکم وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرو. عموماً ہماری جماعت کے بارے میں یہ عام لوگ تبصر یہ وویلا کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ وسیلے کے مخالف ہیں، وسیلے کو نہیں مانتے. ایک بات سمجھے، میں مختصر وقت میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اصل وسیلوں کو تو ہم مانتے ہیں، آپ نہیں مانتے. فرق یہ ہے کہ ایک وسیلہ بنایا ہے اللہ نے
اپنے پہنچنے آپ تک پہنچنے اور راضی ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ کو بائی پاس کر کے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ جو آپ کی ذات اقدس ہے یہ وسیلہ ہے، اور قرآن یہ بیان کرتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرا پیغمبر آپ کھل کر اعلان کر دیں اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو گے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. ہر معاملے میں آپ کی غمی ہو خوشی ہو کوئی کام ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. کوئی کام تمہارا قابل قبول نہیں ہے جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو وسیلہ نہیں بناؤ گے. یہ وسیلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک وسیلہ مشرک دماغوں نے کھڑا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید. وہ کون سا وسیلہ ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. جہاں اللہ کو اس کے سامنے پکار کرنی چاہیے تھی اللہ کو چھوڑ کر ان کی پکاریں دیتے ہیں. اللہ کی نیاز دینی چاہیے اللہ کو چھوڑ کر ان کی دعا کرتے ہیں. اللہ ہی کے سجدے کر لیتے اس کے اللہ ہی کے سجدے کو چھوڑ کر ان کے سجدے کرتے ہیں. مالا یضرہم بلا ینفعہم، وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اور کہتے کیا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے وسیلے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ پیار نہیں کرتے، نیازیں نہیں دیتے، سجدے نہیں کرتے، انتہا درجے کی تعظیم نہیں کرتے، مگر صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے وسیلے ہیں، اللہ تک پہنچ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اللہ تک پہنچنے کے وسیلے ہیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ کائنات میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو بائی پاس کر کے کوئی جنت بھی نہیں جا سکتا. آپ سے پہلے سب نبیوں سے وعدہ لیا گیا اگر تمہارے دور میں تمہاری تورات چل رہی ہو، انجیل چل رہی ہو، زبور چل رہی ہو، تمہارے پاس اللہ نے جو کتاب دی وہ چل رہی ہو، ثم جاءکم رسول، پھر اگر عظیم الشان رسول آ جائے تو تم کیا کر رہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. وہ اس وقت تمہاری تورات نہیں چل سکے گی، انجیل نہیں چل سکے گی، زبور نہیں چل سکے گی. اس وقت آپ ان کی پیروی کرنی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی تورات جو سچی کتاب تھی، نبی پاک کے آنے کے بعد ان کا حکم اپنا نہیں چل سکتا تو پتو بتو گاما، یہ تمہارے بڑے اور چھوٹے یہ ان کی بات کہتے ہیں کس طرح کرتے جو کوئی عرض نہیں. جتنی بدعات ہے نا وہ کرتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں. بات سمجھے ذرا بیٹا کو بارہ سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے دین میں جو دین میں بات نہیں تھی اس دین میں کسی بات کو بھلا وہ مردود ہے. وَإِيَّاكُمْ
ایاکم ومحدثات الامور، آپ بچیں ناقانونی دین میں باتوں کو۔ کیوں کہ ہر بڑی چیز دین میں بڑائی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کو بڑائی ہے۔ اور اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، میرے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، بڑے اہل علم ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کے سامنے تو بول رہا یہ ہم تو اپنی یہ سمجھتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں کہ ایسے بڑے آدمی کے سامنے۔ بہرحال ایک بات کرتا ہوں کہ دین میں کسی چیز کا گھڑنا یہ بدعت ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے، زنا کے بعد بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا من احد سال امرنا، دین کی تکمیل کے لیے کوئی نئی چیز کا ذریعہ بنانا یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کا پورا غلط ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہمیں جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی۔ اب آپ حج کرنے جاتے ہیں، ایک دین کی تکمیل کرنے جاتے ہیں، اور ہمیں جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، یہ ایک نئی چیز ہے۔ یہ آپ دین پر عمل کرنے کے لیے ایک ذریعہ تلاش کیا ہے، جو اس وقت ذریعہ نہیں تھا، اب ذریعہ آ گیا ہے، آپ نے دین پر چل رہا ہے، یہ امرنا ہے، فی امرنا نہیں ہے۔ بدعت ہوتی ہے جو فی الدین ہو، دین کی تکمیل، دین پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ذریعہ تھا، لیکن آپ نے اس ذریعے کو استعمال نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس ذریعے کو استعمال نہیں کیا، تو اس صورت میں وہ ذریعہ بھی بدعت بن جائے گا، کیونکہ اس کو بڑھا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بات یہ سمجھے کہ جو بدعات کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں، اس کے گھر کو چلا جائے اور وہ کہے گا، یہ پسند کرے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ دین میں بگاڑ کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیرے گھر میں کوئی بگاڑ کرے، اس میں پھر کیا حرج ہے؟ اس لیے ایسی بات کرنا کہ بدعت خوشی میں، اور جو رسم ہے، رسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں ثواب نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہ جب خلاف شرع ہو وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ ولیمہ کرتے ہیں، ہم ولیمہ کرتے ہیں، عام ولیموں میں یہ بات ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الولیمہ، بدترین ولیمہ وہ ہے ادعا لہل اغنیاء ویترک الفقراء، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے، تعلق والے لوگوں کو بلایا جائے۔ اور جب آپ ولیمہ کرتے ہیں تو اس میں یہ لکھ پڑھ والا بیٹھا ہوتا ہے، یہ ولیمہ ہے کہ آپ نے کوئی دکان کھولی ہے، ہوٹل کھولا ہے، شرعاً یہ ممنوع ہے اور یہ حرام ہے۔ وسیلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کرنا فرض عین ہے، ہر معاملے میں آپ کی اتباع کی جائے گی، خواہ وہ دین سمجھ کر یا دین کے علاوہ ہو، تب بھی وہ اس کی اتباع سمجھی جائے گی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کیا کسی بزرگ کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم ادعوا اللہ للہ الاسماء الحسنی فادعوا بہا، سب اچھے نام ستار، غفار، رحمان، رحیم، یہ سب ججتے نام ہیں، جب بھی آپ دعا کریں تو ان کے نام کے وسیلے سے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں میں آتی رہتی ہے اور پڑھتے بھی رہتے ہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں آؤ تو فلاں کا وسیلہ کرنا، اور مسجد سے نکلو تو فلاں کا وسیلہ کرنا، نماز پڑھو تو فلاں کا وسیلے سے دعا کرنا، یا فلاں بارش ہو تو فلاں نہ، سب میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ کیا گیا ہے۔
تو وسیلہ جو ہے یہ شرعی وسیلہ جائز ہے اور یہ دین ہے، اور جو شرعی وسیلہ نہ ہو، مشرک دماغ نے وسیلہ گھڑا ہوئے، وہ بے دینی ہے اور شرک ہے۔ اللہ آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میں بیمار ہوں اس لیے معذرت کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب کی جو ہے شفقت، اس کے ہمارے دلوں کے جو ہے منور ہو جاتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔